بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ تھے ابراہیم بن ادم، ان کے بارے میں ایک بڑا ان کا واقعہ آتا ہے کہ کیسے انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، کیسے اللہ کو پایا۔ 2-3 واقعات ان کی زندگی میں ایسے ملتے ہیں جو ان کی توبہ کا باعث بنے، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کا ذریعہ بنے۔ تو ایک دفعہ وہ شکار کر کے واپس آئے تو ان کے بیڈ پہ ایک ان کی جو نکرانی تھی وہ سوئی ہوئی تھی۔ تو انہیں غصہ آیا، میرا جو بیڈ ہے اس پہ میری نکرانی لیٹی ہوئی ہے، آرام کر رہی ہے، سو رہی ہے۔ تو انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اب وہ مار رہے ہیں اور وہ ہنس رہی ہے۔ اب وہ بڑے حیران اور پریشان کہ میں مارنا پہ تھے، ہنس دیے پہ۔ اب وہ ان کا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، تم ہنس کیوں رہی ہو؟ تمہیں تو رونا چاہیے، تمہیں اتنی مار پڑ رہی ہے۔ ان کا نہیں، میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ میں حیران ہو رہی ہوں کہ میں چند لمحے اس پہ لیٹی ہوں تو مجھے اتنی مار پڑی ہے، تو جس بندے کی ساری زندگی گزر گئی یہاں پہ اس کو کتنی مار پڑے گی۔ اب اللہ کی شان ان کے وہ انہیں ایک دھکا سا لگا کہ واقعی بات تو صحیح ہے۔ پھر ایک دفعہ ان کے چھت پہ بندے کے چلنے کی آواز آئی، ان کا پتہ کرو کون ہے۔ بندے کو پکڑ کے لائے، ان کا ادھر تم کیا کر رہے؟ تو کہا میرے اونٹ گم ہو گئے ہوں، میں وہ تلاش کر رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بادشاہ والے ملاتے اونٹ تھوڑی لب دینے۔ تو ان کا بادشاہ سلامت، جس طرح بادشاہ کے محل کے اوپر اونٹ نہیں چڑھ سکتی، اسی طرح گھروں میں بیٹھ کے محلات میں رہ کر عیش و عشرت کی زندگی گزار کر آپ کو اللہ نہیں مل سکتا۔ پھر وہ دن اور پھر یہ نکل گیا اور اپنا ساری بادشاہ چھوڑ کے لوگوں نے بڑا ترلے کی منتیں کی، جناب آپ کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، نظام گڑبڑ ہو جائے گا۔ لیکن ان کا بس میں ہوں گیا، نکل گئے اللہ کی سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں ڈیرا لگا لیا۔ اب جب کھانے کا وقت آیا، بہترین کھانا آیا، تو ادھر پاس ایک اور درویش تھا، اس کے لیے ایک سکی روٹی آتی تھی اور پانی آتا تھا۔ جب کھانے کا وقت آتا تو اس نے ایسے گلا کیا، اے اللہ میں انہیں چرا تھا تو میرے پاس سکی روٹی تے پانی تے بندہ اج آیا تے واسطے، مطلب ہے کہ یہ اتنا کچھ پروٹوکول ہے اور دسترخوان ہے اور سارا ون سونی شیواں۔ تو اللہ وہاں سے غائب سے آواز آئی کہ تم نے تو کچا کوٹھا چھوڑا تھا ہمارے لیے، اس نے محلات چھوڑے ہیں۔ تو اللہ کے لیے جب بندہ قربانی کرتا ہے، اللہ کے لیے جب چیزوں کو چھوڑتا ہے، پھر اللہ اس کو ایسے عطا کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کو کیا مقام دیا کہ ایک دفعہ وہ لوگ آگے، پھر آگے کچھ عرصے بعد جناب آپ چلیں ملک کا نظام سنبھالیں۔ ان کا نہیں، مجھے وہ بادشاہت نہیں چاہیے۔ ان کا نہیں جناب چلو ساڑھے نال۔ تو انہوں نے اپنی ایک سوئی دریا کے اندر پھینکی۔ تو ان کا اگر میں چلا جاتا ہوں، اگر یہ سوئی آپ مجھے نکال کے دے دو، ان کا جی یہ تو ناممکن گال ہے، تو دریا جو سوئی تھوڑی لب دی ہے۔ تو انہوں نے مچھلیوں کو حکم کیا، تو سینکڑوں کی تعداد مچھلیاں جو ہیں مختلف سوئیاں لے کے سامنے۔ تو ان کا کہ مجھے اپنی سوئی چاہیے۔ ان کا یہ بادشاہت اچھی ہے یا وہ بادشاہت اچھی ہے؟ تو اللہ کو پا لینا زندگی کا مقصد ہے۔ اس لیے حدیث قدسی میں بھی آتا ہے، اے میرے بندے میری تلاش میں نکل، اگر تو نے مجھے پا لیا سب کچھ پا لیا، اور اگر مجھے نہ پا سکا تو کچھ بھی نہ پا سکا۔ تو اللہ کو پانا ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، اور اللہ ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اور آپ کی اطاعت سے۔ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں میں چلیں گے تو ہم اللہ کو پائیں گے۔ اے میرے بندے میری تلاش میں نکل، فَإِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ۔ تو آج ہم دنیا کی تلاش میں نکلتے ہیں، دنیا مل جاتی ہے، اور دین کی تلاش میں، اللہ کی تلاش میں، آخرت کی تلاش میں نکلیں گے تو اللہ بھی مل جائے گا۔